جو ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور خصوصاً ہمارے ایمان اور اسلام کے ساتھ، تو ان فتنوں سے کس طرح بچا جائے، یہ فتنہ کرنے والے لوگ کون ہیں اور ایمان اور اسلام کے کون سے حصے پر اس کی زد پڑ رہی ہے، ان سب چیزوں کو سمجھانے کے لیے جامعہ دارالعلوم کے جو اساتذہ اس کام میں مشغول ہے وہ آئے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی پوری تشریح کریں گے، آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ان فتنوں سے کیسے بچایا جائے اور ایسے لوگوں کو کس طرح جواب دیا جائے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ میں مفتی شعیب صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ اس موضوع پر جو ہے کچھ تحقیقی بات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جس عنوان اور ٹاپک پہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اگر میں اس کو ہماری عام بول چال کی زبان میں کہوں تو میں کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کے لیے اور ہماری یہاں قریب کی بستی کے لیے یہ ہاٹ ٹاپک ہے، بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ کھیل کر رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں، یا سونا بتا کر، سنہری کلر بتا کر، سونا کہہ کر نقلی زیور بیچ رہے ہیں، وہ لوگ پوری کے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے آج کل ہمارے علاقے میں بھولے والے نادان مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کا کام شروع کیا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں شکیلی۔ شکیلی اس لیے کہتے ہیں، بس تبلیغ کو ماننے والا آدمی تبلیغی، تو یہ لوگ جس کو مانتے ہیں اس کا نام ہے شکیل بن حنیف خان، تو اس وجہ سے انہیں شکیلی کہا جاتا ہے۔ اب یہ شکیلی ہے کون، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے
یہ شکیل ہے کون، اس کے متعلق جان لیں۔ شکیل بن حنیف خان ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑا صوبہ ریاست ہے بہار، اس میں ایک ضلع ہے دربھنگا، وہاں عثمان پورہ رتن پورہ نام سے ایک گاؤں ہے، وہاں یہ شخص پیدا ہوا 1969 میں 1969 میں یہ پیدا ہوا۔ اس کے کچھ ڈاکیومنٹس جو ہے اسکول کی سرٹیفکیٹ وغیرہ، اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے شکیل احمد، اور کہیں صرف شکیل۔ اور بعد میں اس نے آگے جا کر اپنے کالج وغیرہ کے زمانے میں اس شکیل احمد کو بدل کے محمد شکیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ابا کا نام ہے حنیف اور خاندان ہے اس کا خان۔ 1991 تک یہ پٹنہ کے کالج میں آئی ٹی وغیرہ میں پڑھتا رہا۔ اسی کالج کی پڑھائی کے زمانے میں اس پر ایک جنون گویا سوار ہوا اور ایک خیال سوار ہوا کہ میں کچھ اور کرنا چاہیے، نیا ٹرائی کرو۔ اس نے اپنی کالج کی پڑھائی چھوڑ دی، گھر پر آ گیا۔ اب گھر پر جو ہے ماں باپ وہ پریشان کہ بھائی کیا کر رہا ہے تجھے پڑھنے بھیجا تھا، تو پڑھ کر آ جاتا، ڈگری وغیرہ لے لیتا، کام کر لیتا۔ اب پڑھائی بھی چھوڑ دیا، گھر پہ آ کر بھی کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ اب جب گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ یہ فورس ہوا اسے، تو یہ اس بہار کے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر یہ آ گیا دہلی۔ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ مجھ پر یہ کھولا گیا کہ ہم آپ سے الگ انداز میں نئے نہج پر کام لیں گے۔ بھائی کہاں کھلا، کب کھلا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن کھلا کہ نئے انداز میں کام لیں گے۔ اور لکھ رہا ہے کہ بھائی میں نے سوچا کہ جب نیا انداز، نیا طریقہ مجھے ملے گا تب تو میں وہ کام کروں گا، لیکن اب تک جو میرا خالی وقت ہے اسے میں کہاں استعمال کروں۔ چنانچہ یہ دہلی میں لکشمی نگر کی جو مسجد ہے، ایک مینارہ مسجد، اس مسجد کی جو آبادی کی محنت تھی، تبلیغی جماعت کی محنت میں شریک ہو گیا اور اسی علاقے میں یہ رہنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، کچھ کاروبار بیگ وغیرہ کا، سوٹ کیس وغیرہ کا شروع کیا، بہت کامیابی نہیں ملی، پھر چھوڑ دیا۔ 2003 میں، تقریباً 2003 میں لوگوں کے درمیان یہ بات ہوئی۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ دیکھتا تھا کہ نیا بچہ، نیا جوان یا کوئی بھولا بھالا آدمی کون ہے، یہ اس سے بہت اچھے سے دوستی کرتا تھا، ایک آدھ دفعہ باہر چائے وغیرہ پلا دیا، پھر کبھی بات چیت کرتے کرتے کمرے پہ لے جاتا کسی بہانے اور وہاں بیٹھ کر پورا کے پورا وہ اس کا ذہن وہ صاف کرتا، اور ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اسے پٹی پڑھاتا۔ اور آج بھی ان شکیلوں کا انداز یہی ہے کہ دیکھیے احادیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو قیامت کی علامتیں ظاہر ہوگی اس میں اس طرح ہوگا کہ مسلمانوں میں خود اختلاف ہو جائے گا، آپس میں خوب لڑائیاں ہوں گی، دلوں میں حسد، ایک دوسرے کے متعلق دشمنی، یہ سب چیزیں پھیل جائے گی، اور دنیا میں ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔
یہ پورا ایک تھیم اور ایک پورا یہ لوگ ماحول پیدا کرتے ہیں، اور اخیر میں چپکے سے کہیں گے کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب مسلمان اتنی سخت حالت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک خاص بندے کو اور اپنے ایک ولی کو ان مسلمانوں کی مدد کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ دینے کے لیے بھیجیں گے، اور وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ اب اسی طرح شکیل جو ہے لوگوں کو پکڑتا، بات کرتا، اور پھر کہتے بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، علامت قیامت ظاہر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، سود زیادہ ہے، زنا زیادہ ہے، شراب زیادہ ہے، اختلاف زیادہ ہے، سب کچھ ہے، تو مہدی کہاں ہے؟ تو وہ کہتا بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے۔ وہ اپنے آپ کو مہدی کے نام پر پیش کرتا۔ لیکن الحمدللہ امت کا ایمان آج بھی اتنا ختم نہیں ہوا، یا کہہ لیجئے کہ امت کی ایمانی غیرت اور حمیت اتنی بھی ختم نہیں ہوئی کہ راستے میں چلتا ہوا کوئی بھی آدمی آ کر کھڑا ہو جائے اور امت کا کوئی نوجوان جو ہے وہ اس کا ہاتھ مہدی کے نام سے یا عیسیٰ کے نام سے پکڑ کر چلتا بنے۔ چنانچہ وہاں کے نوجوانوں نے اور وہاں کے لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، اور ایک دفعہ اسے گھیر گھار کر مسجد میں پکڑا گیا۔ بھائی تو سب کو کمرے میں لے جاتا ہے اپنے اکیلے اکیلے، وہاں پر ون بائی ون بات کرتا ہے، اتنی لمبی تقریر کرتا ہے، پورا لکشمی نگر کور کرتے ہوئے تو تجھے بہت ٹائم چلا جائے گا، ایک کام کرنا مسجد میں آ جا اور یہیں پر مائک پہ جو کہنا کیا دے کھڑے ہو کر۔ اور جب وہاں اس سے اس طرح گرفت کی گئی تو وہاں بھیگی بلی بن کر بھاگ گیا کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں ایسا کہتا ہی نہیں، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن جب اور تحقیق کی گئی اور یہ بات کئی لوگوں نے کہی کہ بھائی ہم کو بھی کہا، مجھے بھی کہا، مجھے بھی کہا، مجھے بھی کہا، تو وہاں سے ان لوگوں نے اس کو روانہ کر دیا۔ اب یہ جو دہلی کا لکشمی نگر، دہلی کا لکشمی نگر اور اس علاقے میں ایک مینارہ مسجد، اور تقریباً 2003 میں اس طرح کا کھل کر اس کا سامنے آنا، یہ سب چیزیں گویا کہ ایک منظم سازش اور پلاننگ ہے۔ تو انشاءاللہ آگے یہ اشارہ صرف آپ یاد رکھیں کہ دہلی میں آنا، لکشمی نگر کی ایک مینارہ مسجد کو چننا اپنے رہنے کے لیے، اور تقریباً 2003 میں اپنی دعوت کو تیز کرنا، یہ سب کے سب جو ہے یہ پہلے سے پلاننگ ہے۔ اب یہ شکیلی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں۔ آج بھی ہمارے اس علاقے میں، قریب کے علاقے میں بھی اون ہے اور فلاں فلاں جگہ پر ہے، یہ حضرات اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کوشش ہو رہی ہے ان کی کہ انہیں اپنی اس تبلیغ اور پرچار کرنے کے لیے جو کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا پڑے وہ اس پیشے کو اختیار کر رہے ہیں۔ واپی کے علاقے میں جانا ہوا تو وہاں دکانوں پر کیتلی لے کر جا کر چائے دے رہا ہے اور سلام دعا کر رہا ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں رات میں 2-3 گھنٹے 12 بجے کے بعد وہ ایک راستے کے کنارے آدمی کو لے کر بیٹھ رہا ہے اور مستقل 3 گھنٹے اس کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ ہر علاقے میں، بھوپال ہو جائے، بہار کے علاقے ہو جائے، بمبئی میں کرلا ہے، ممرا ہے، بھیونڈی ہے، جوگیشوری ہے، سانتا کروز ہے، باندرا ہے، ہر علاقے میں ان کا جو طریقہ ہے جو سامنے آیا وہ سامنے یہی آیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ شکیل جو ہے یہ یوں تو شان ہے، بہت چالاک آدمی ہے، اور یوں تو بیوقوف بھی ہے، چالاک بھی ہے اور بیوقوف بھی ہے۔ بیوقوف اس لیے ہے کہ یہ جو کچھ بھی دعوے کر رہا ہے اور اس دعوے پہ جو دلیل پیش کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس سے پہلے
مرزا غلام احمد قادیانی سب کچھ کر کے گیا ہوا ہے. اب اس کے ماننے والے اتنے ناعلم ہیں اور بے خبر ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ مٹیریل جو آ رہا ہے یہ مرزا قادیانی کے وہاں سے امپورٹ کیا جا رہا ہے. اور چالاک اتنا اس لیے ہے کہ مرزا قادیانی اس بیوقوف نے اپنے دعوے لکھ کر رائٹنگ کتاب کی شکل میں پبلش کر دی، شائع کر دیا. تو لوگوں کو بتانا کہ بھائی فلاں شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اور دیکھو یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ لوگوں کے لیے آسان تھا. لیکن شکیلی جو اتنا چالاک عقل مند ہے کہ اس نے اپنی پہلے ایک کتاب لکھی مہدی کی آمد کی پیشین گوئیاں، اور وہ کتاب ایک بار چھپی، اس کے بعد کسی بھی پریس مشین نے اس کا منہ دیکھا ہی نہیں. اور اب یہ ایک دو چھوٹے موٹے کچھ صفحات کے علاوہ یہ کچھ بھی لکھ کر دیتا نہیں. اب اس کی جو پوری کے پوری دعوت ہے یہ پوری کے پوری سینہ و سینہ، زبانی کان در کان چلا آ رہا. تو اتنا چالاک اتنا ہے کہ بھائی لکھ کر مت دو کہ یہ علماء اس کا رد کر سکے. اب اس شکیلی کا دعویٰ ہے، شکیل بن حنیف کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں. اب اس کا ہم آپریشن کریں اور اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کریں، اس کے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ خود ہمیں معلوم ہو کہ حضرت مہدی کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. حضرت مہدی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں حضرت مہدی کے متعلق، حضرت عیسیٰ کے متعلق بہت کھول کر ڈیٹیل میں پورا کے پورا ہمیں ان کا منظر، تصویر، صورت، کام کاج سب کچھ ہمیں بیان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ہے حضرت مہدی ان کا نام کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ ان کا نام میرے نام پر اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا میرے بچے کا نام میں نے ابو بکر رکھا حضرت ابو بکر کے نام پر، حضرت ابو بکر کے نام پر ابو بکر رکھا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر عبد القادر رکھا، اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا. تو یہ حدیث جو کہہ رہی ہے کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، تو کیا نام ہوگا مہدی کا؟ بولتے جائے آپ کے ساتھ میں، نام کیا ہوگا مہدی کا؟ محمد. اور آگے آ رہا ہے ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا، میرے ابا کے نام پر ہوگا. تو ابا کا نام کیا ہو جائے گا؟ عبداللہ. یعنی آپ کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ. یہ تو حضرت مہدی کا نام ہے. یہ کہاں پلیں گے بڑھیں گے، کہاں پیدا ہوں گے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا ایڈریس، آپ کا پتہ بتا دیا. رجل من اہل المدینہ، یہ مدینہ منورہ کے آدمی ہوں گے، وہاں پیدا ہوں گے، وہاں پلیں گے بڑھیں گے. پھر کیا ہوگا؟ یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جب حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے اور دیگر جو علامتیں ان کے چہرے وغیرہ کی جو علامتیں بتائی گئی ہے اسے دیکھ کر اس وقت کے علماء انہیں پہچانیں گے اور انہیں درخواست کریں گے کہ حضرت اب دیکھیے اتنا اختلاف ہو گیا، مسلمان پریشان ہے، فلاں فلاں ہے. اور احادیث میں بتلایا گیا کہ جب مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ کے ساتھ مل جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سے مسلمانوں کی ترقی کا اور مسلمانوں کی کامیابی کا دن شروع کرے گا. تو آپ ہمیں بیعت کر لیجیے.
تو یہ اس بیت سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلے جائیں گے مکۃ المکرمہ، اور یہ مکۃ المکرمہ میں طواف کر رہے ہوں گے تو اس امت کے چند علماء، چند ولی قسم کے جو لوگ ہیں وہ حضرات انہیں وہاں پہچان لیں گے، اور کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود کے قریب میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ تو حضرت مہدی کا نام ہوگا محمد، آپ کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، آپ پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں، اور آپ کے ہاتھ پر جو سب سے پہلی بیعت ہوگی وہ مکۃ المکرمہ میں ہوگی۔ جب یہ مکۃ المکرمہ میں ان کی بیعت ہو جائے گی اور بات باہر پھیلے گی تو ملک شام، جسے آج کل سیریا کہا جاتا ہے، اس علاقے سے ایک حضرت مہدی کا مخالف، آپ کا دشمن ایک لشکر چلے گا آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ جب یہ لشکر بیدا نام کے ایک علاقے میں پہنچے گا مکۃ المکرمہ کے قریب، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے اور آپ کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے اس پورے کے پورے شام سے آنے والے لشکر کو زمین میں زندہ دھسا دیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 2 آدمی وہاں سے بچیں گے، ایک بھاگ کر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے گا، انہیں یہ واقعہ سنائے گا، اور ایک جو بچے گا وہ اپنے اس سردار کے پاس جس نے یہ لشکر بھیجا تھا وہاں جا کر یہ رپورٹ دے گا، اور پھر یہاں سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ ملک شام کی طرف جائیں گے اس دشمن سے، اس کافر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا تعارف ہے۔ بھائی مہدی کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ یہ لقب ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے، مدرسے میں پڑھ کر آیا، عبداللہ پڑھ کر آیا، تو اب آپ کہیں گے مولوی عبداللہ، مفتی عبداللہ، لقب ہوتا ہے نا ایک، ڈاکٹر وغیرہ۔ تو حضرت مہدی کا گویا مہدی جو ہے وہ ان کا لقب ہے۔ ہمارے یہاں پر عوام کہتی ہے امام مہندی، مہندی نہیں، مہندی ہاتھ پہ لگائی جاتی ہے، امام مہدی یا حضرت مہدی۔ مہدی کا مطلب ایک ہوتا ہے جو آدمی ہدایت کا مرکز ہو، جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے، اور چونکہ آخری زمانے میں جو ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے، سچے پکے مسلمان ہوں گے، یہ سب کے سب حضرت امام مہدی کو فالو کریں گے، انہیں اپنا بڑا مانیں گے، اس لیے ہدایت والوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے انہیں مہدی کہا گیا ہے۔ تو شکیل بن حنیف سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور دوسرا دعویٰ وہ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ جلیل القدر اور مشہور انبیاء میں سے ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، آپ کو جو لوگ مانتے ہیں انہیں ہم عیسائی یا کرسچن کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ بہت کھلا، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث میں کھول کھول کر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے وقت میں اس دنیا میں بھیجا، اس وقت کے لوگوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے، اور خاص طور پہ جو یہودی تھے وہ یہودی آپ کے دشمن بنے رہے، اور اس دشمنی کا ایک وقت وہ آیا، اتنی بڑی، اتنی دشمنی زیادہ ہو گئی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے نکل پڑے کہ بھائی ہم قتل کریں گے، شہید کر دیں گے انہیں۔ اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے
اپنی حکمت کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ میں یا آپ سب یہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس سے ہمیں پیدا کیا، نطفہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، ماں کے پیٹ میں رہ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سب نظام اللہ چلا رہا ہے۔ جو اللہ یہ نظام چلاتا ہے وہی اللہ اس جسم کو ختم کر کے قبر میں پہنچا کر بھی ایک نظام چلاتا ہے، اور یہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ اپنے جس نبی کو، جس بندے کو چاہے، جس طرح چاہے زندہ آسمان پر اٹھا لے۔ اگر میری اور آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو اس میں اللہ کی قدرت یا اللہ کی طاقت کا قصور نہیں، بلکہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کس طرح ہو سکتا ہے زندہ آدمی آسمان پہ کیسے جائے گا؟ کیسے جائے گا بھائی؟ جیسے تو بے جان ہو کر زندہ ہو گیا، تو جس طرح تو ایک قطرہ تھا، ایک قطرے سے آدمی بن گیا، تو اسی طرح دنیا سے ایک آدمی اوپر جا کے بھی رہ رہا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو جو لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے کسی اور کو پکڑ لیا عیسیٰ سمجھ کر، اور اسے جا کر سولی پر، کراس جو ہوتا ہے اس پر لٹکا دیا۔ یہودی کہہ رہے کہ بھائی ہم نے تو پکڑ کر عیسیٰ کو، جیسس کو سولی دے دی، اور عیسائی جو ہے کرسچن وہ یہ مانتے ہیں کہ سولی دی گئی تھی، اس کے بعد پھر آپ زندہ ہو گئے اور فلاں 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 ہوا تھا۔ ان دونوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی آیت صاف کہہ رہی ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ انہیں نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ دیکھنے والے اس معاملے کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمانوں میں اپنی طرف بلا لیا۔ اور جب احادیث میں بیان کیا گیا کہ قیامت سے پہلے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں نازل ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کی ایک خاص قدرت کا نشان ہے۔ دنیا کے لوگوں کا چلا آ رہا ہے دستور کہ بھائی دنیا کا ہر آدمی ماں اور باپ سے مل کر پیدا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں نازل ہوں گے، اور احادیث میں جو ہمیں واقعات بتلائے گئے ہیں تو ان واقعات کی روشنی میں اس طرح کا منظر بنتا ہے کہ حضرت مہدی جو ہے یہ جب مکہ المکرمہ میں بیعت فرمانے کے بعد یہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ملک شام کی طرف پہنچیں گے، اور اس درمیان میں حضرت مہدی جو ہے یہ 5 یا 7 یا 9 سال تک ان کی زندگی رہے گی، اور جب یہ شام دمشق پہنچ جائیں گے اس موقع پر یہ ایک مسجد میں ہوں گے، اور باہر دشمنوں کا اور آپ کے مخالفین جو ہے اور دجال وغیرہ جو ہے ان کا لشکر ہوگا باہر، اور اسی موقع پر فجر کی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالی جماعت شروع ہونے کی تیاری ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔
اور احادیث میں اس کی پوری ترتیب اور پورا اس وقت کیا کیفیت منظر ہوگی وہ بتلایا گیا کہ آپ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آ رہے ہوں گے اور اس طرح سے محسوس ہو رہا ہوگا آپ کے بال کو دیکھ کر کہ ابھی ہی یہ غسل کر کے نہا کر نکلے ہیں، اور پھر جب تشریف لائیں گے اور وہاں آگے پہنچیں گے تو انہیں امامت کی پیشکش کی جائے گی، حضرت آپ نماز پڑھائیے، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود منع کر دیں گے، کہیں گے بھائی اقامت جس کے لیے ہوگی وہی نماز پڑھا دیں، اور اس وقت حضرت مہدی جو ہے محمد ابن عبداللہ یہ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اب فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی ایک طاقت دی ہوگی کہ آپ کی جو سانس ہے، ہم جو سانس لیتے ہوا نکلتی، یہ ہوا سانس جو ہے اتنی پاورفل ہو جائے گی، اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ اس کی گرمی سے اور اسی سانس سے دجال پگھلنے لگے گا۔ جس طرح سے نمک کو پانی میں ڈالا جائے، پانی ہلائے تو وہ نمک گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ دجال بھی گھلنے لگے گا۔ اور یہ جو آپ کی سانس ہے، احادیث میں بتلایا گیا کہ جہاں تک آپ کی آنکھ، آپ کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک آپ کی یہ سانس کی ہوا بھی پہنچے گی، اور اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مسجد سے باہر تشریف لے جائیں گے اور دجال کے پیچھے جا کر لد کی جگہ پر، لد جگہ کا نام ہے، اسرائیل جو ہے اس کا کیپٹل جو ہے، تو وہ لد کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر پہنچ کر اس دجال کو قتل کریں گے، اور باقاعدہ پھر اپنے لوگوں کے پاس واپس آ کر اپنے ہتھیار پر دجال کا جو خون لگا ہوا ہے یہ خون بھی بتائیں گے۔ تو یہ موٹا موٹا حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دجال کے متعلق تھوڑی بہت معلومات آ گئی۔ اب یہ شکیل بن حنیف جو ہے یہ کہتا ہے کہ پہلے ایک سوال کا جواب دیں، میں نے آپ کو جو بتلایا تو کتنی چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہوا؟ ایک، دو یا تین؟ ابھی جو بتلایا گیا کہ بھائی مدینہ میں پیدا ہوں گے، وہاں سے لے کر یہ لد کے دروازے پر دجال کو مار دیا جائے گا، تو کتنی اس میں بڑی بڑی مرکزی کردار جو ہے وہ کتنے رہے؟ دو یا تین؟ حضرت مہدی پہلا کون ہے؟ حضرت مہدی، دوسرا حضرت عیسیٰ، اور تیسرا دجال تھا۔ دجال گھٹا تو کتنے بچیں گے؟ دو بچیں گے۔ کتنے بچیں گے؟ اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یار مولانا پاگل ہو گئے، یار تین میں سے ایک کم کریں گے، دو ہی بچیں گے، مولانا پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ پوچھنا اسی لیے پڑ رہا ہے کہ یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ یہ آپ جن کو دو کہہ رہے ہیں نا، مہدی اور عیسیٰ، یہ دو نہیں ہے، یہ ون صرف ایک ہے، اور وہ میں ہی تو ان ون ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اکیلا مہدی اور عیسیٰ میں ہی ہوں، میں یہ تو ان ون ہوں، مہدی اور عیسیٰ دو نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک کون؟ وہ مہدی ہوں۔ اب آپ بتلائیں حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ بولیے، آپ زور سے بولیے، حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ کسی اینگل سے یہ مہدی کہے جانے کے لائق ہے؟ نہیں ہے نا بھائی، آپ اور میں کہہ رہے کہ مہدی کہے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اسے مہدی مانتے ہیں۔ یہ حدیث تو انہوں نے بھی پڑھی ہے، اور انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کر
وہ شکیل بن حنیف جو ہے وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. تو اب جو ان لوگوں نے اسے مہدی مان لیا تو اس نے کیا پٹی پڑھائی ہوئی؟ اب آپ سنو، اس نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو وہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول جو مہدی آئیں گے ان مہدی کا نام میرے نام کی طرح، میرے نام پر کا مطلب لیتا ہے طرح، جیسا، میرے نام کے جیسا ہوگا، اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کے جیسا ہوگا. اب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اس کا نام شکیل احمد لکھا ہے ڈاکیومنٹ میں، اور بعد میں کالج کے زمانے میں اس نے کیا نام کیا؟ اس نے محمد شکیل کر دیا نا. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی میرا یہ ڈاکیومنٹ دیکھو فلاں فلاں جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے محمد شکیل، تو اللہ کے رسول کا نام محمد ہے، میرے نام میں بھی محمد آ گیا، تو اللہ کے رسول کے نام جیسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. اگر اسی طرح سے مہدی بنتا ہے تو بھائی میرا نام محمد شعیب ہے، یہاں کوئی محمد علی ہوگا، کوئی محمد اکبر ہوگا، محمد جاوید ہوگا، محمد زاہد ہوگا، یہ سب کے سب مہدی بننے کے لائق ہیں شکیلی شہری کے مطابق، ان کے اصول اور قاعدے کے مطابق. جتنوں کے بھی نام کے ساتھ محمد لگا ہے وہ سب کے سب کیا بن سکتے ہیں بھائی؟ مہدی بن سکتے ہیں. اب کہا کہ بھائی ابا کے نام کا کیا مسئلہ ہے پھر؟ تو وہاں یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ بھائی دیکھو میرے ابا کا نام حنیف ہے، اور عربی میں دادا کو بھی کبھی کبھی ابا بول دیتے ہیں، دادا کو بھی ابا بول دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوپر جا کر جو دادا ہے نا حضرت ابراہیم، اوپر ادھر نسب میں جا کر دادا ابراہیم ہے، تو ان کا لقب قرآن میں بیان کیا گیا حنیف. ان کا لقب کیا بیان کیا گیا؟ نک نیم کہتے ہیں لقب، تو وہ لقب بیان کیا گیا ان کا حنیف. تو دیکھو اللہ کے رسول کے جو دادا ہے حضرت ابراہیم، ان کا لقب ہے حنیف. تو دیکھو میرا ابا کا نام جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ابا کے نام کی طرح ہو گیا. اب اس میں کوئی ایسا ہے محمد جاوید ابن اسماعیل ہو گیا، محمد جاوید ابن عبداللہ ہی کوئی اگر ہو گیا، محمد جاوید ابن عبداللہ، تو وہ بھی مہدی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حدیث میں یہ باتیں بیان کی تو یہ باتیں کیوں بیان کی؟ امت کی آسانی کے لیے یا امت کی پریشانی کے لیے؟ بولیے نا بھائی. آسانی کے لیے. قرآن کریم کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس نبی کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. اے امت کان کھول کر سنو کہ جس نبی کو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اس نبی کی صفت اور اس نبی کا اپنی امت سے تعلق ایسا ہے کہ یہ اپنی امت کی تنگی اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کی آسانی یہ چاہتے ہیں. تو جس نبی کے اپنی امت پر شفیق ہونے کو، اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کو قرآن بیان کر رہا ہے، تو وہ نبی ان باتوں کو جب بیان کرے گا تو وہ امت کے آسانی کے لیے بیان کرے گا یا امت کی تکلیف کے لیے؟ آسانی کے لیے. تو بھائی آپ کا آسانی کس میں ہے؟ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر محمد بن عبداللہ، یہ ماننے میں نہ آسانی ہے یا وہ کھیچتان کے دادا پر دادا کو لے کر آنے میں آسانی ہے؟ آسانی کس میں ہے؟ اگر جو علماء لکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس حدیث کی تشریح
کہ محمد ابن عبداللہ نام ہوگا، یہ آسان ہے، اور نبی کی اپنی امت سے جو شفقت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی معنی اس حدیث کا صحیح اور درست ہے۔ اور اگر آپ شکیل جو معنی بیان کرتے ہیں تو اس معنی کو دیکھ کر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی پزل ہے، اسے سالو کر کے ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور دوسری بات، ایک حضرت مہدی کے متعلق تعارف میں چھوڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے من اہل بیتی، میرے اہل بیت سے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہوگا، یعنی وہ سید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ سید ہوگا۔ اور شکیل کا نام کیا ہے؟ بولے، شکیل بن حنیف خان۔ کیا ہے پورا نام؟ شکیل بن حنیف خان۔ ابا خان اور سید میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو بھائی وہ خان آدمی ہے، وہ کس طرح سے مہدی ہو جائے گا؟ مہدی تو فاطمی اور سید ہوں گے۔ اب جب اس کی پکڑ کی گئی کہ بھائی مہدی جو ہوں گے وہ تو سید گھرانے کے ہوں گے اور تو خان ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں، اس کا جو جواب ہے وہ کم سے کم ایک عقل رکھنے والے اور صحیح سمجھ رکھنے والے اہل ایمان کے لائق تو ہرگز نہیں ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی آج تو لوگوں کا نسب نامہ موجود نہیں ہے۔ جب نسب نامہ موجود نہیں ہے تو اس حدیث کے ذریعے سے مہدی کی پہچان نہیں ہوگی، اس حدیث کے ذریعے سے مہدی کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ حدیث کیا ہو گئی؟ یہ حدیث کیا ہو گئی؟ بس اس حدیث کے ذریعے سے پہچان نہیں ہوگی تو حدیث بے فائدہ بیکار ہو گئی نا۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی بڑھا کر گھٹا کر اضافہ کر کے نہیں کہتے ہیں۔ تو نبی کا ہر قول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جو آدمی ایک حدیث کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایک حدیث کو بے معنی اور بے فائدہ کہہ رہا ہے، اور آپ اگر گھوم کر کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا وجہ بلا ضرورت یہ حدیث بیان کر دی۔ شکیل کے کہنے کا مطلب یہی نکلا نا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ مہدی سید گھرانے سے ہوں گے، من اہل بیتی، وہ فاطمی ہوں گے، حضرت حسن اور حضرت حسین کی نسل سے ہوں گے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے کہ جس نسل سے حضرت مہدی کو آنا ہے، جس خاندان سے حضرت مہدی کو آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو، اس نسل کو اور اس کے نسب نامے کو بھی حضرت مہدی کے آنے تک محفوظ رکھے گا۔ ہے یعنی ہمارا عقیدہ۔ اب آپ مان لیجیے کہ آپ اگر ایک بندہ آپ کے علاقے میں شکیلی ہو رہا ہے، ایک بندہ آپ کے علاقے میں شکیلی ہو رہا ہے، تو گویا اس کے نزدیک جو احادیث ہے، نمبر ایک احادیث پزل ہو گئی، کھلونا ہو گیا، ڈائریکٹ نہیں، وہ یہاں سے گھما کر لا کے پھر ثابت کریں گے، حدیث ثابت ہوگی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ جو محبت اور شفقت کا تعلق ہے، اس پر اس نے ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی اس وقت تک شکیلی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شکیل کی اس بات کو مانتے ہوئے حضرت مہدی کی جو حدیث ہے آپ کے خاندان کے متعلق، اس کا انکار ذب الفاظ میں انکار نہ کر دے، تب تک کوئی آدمی شکیلی نہیں ہو سکتا۔
تو گویا کہ شکیل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ مانیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی باتیں بھی فرمایا کرتے تھے حدیث کے طور پر جن کا کوئی مطلب اور ہاتھ پیر نہیں تھا. تو نبی پر یہ الزام اور نبی کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اب اسی طرح سے اور بہت سی علامتیں اس کی آپ لیتے چلے جائیں. بھائی کہا جا رہا ہے کہ حضرت مہدی جو ہے وہ تو آئیں گے مدینہ منورہ میں، رجل من اہل المدینہ کی. تو وہاں پر یہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی مدینہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں شہر. مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہر ہوتا ہے. تو شہر ہوتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ جب مہدی آئے تو وہ مہدی شہری ہونا چاہیے. اور دیکھو میں نے جب اظہار کیا تو میں اس وقت دلی شہر میں تھا جس وقت میں نے اپنے مہدی ہونے کا اظہار کیا. اس وقت میں کہا تھا میں دہلی میں تھا. تو لہذا دہلی شہر ہے اور رجل من اہل المدینہ شہری آدمی ہوگا، میں شہری آدمی ہوں. لیکن میرے دوستوں میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ مسواک، یہ 5 کھجور اور یہ تسبیح میں آپ کے لیے مدینہ سے لایا ہوں. یہ مسواک، 5 کھجور، یہ تسبیح میں آپ کے لیے مدینہ سے لایا ہوں. آپ کیا سمجھیں گے؟ میں بمبئی سے لا کے دے رہا ہے. کیا سمجھیں گے آپ؟ کیا سمجھیں گے آپ؟ بھائی یہ اتنی ایمان والوں کے درمیان میں اتنی کامن بات ہے، اتنی کامن بات ہے کہ جب مدینہ کہا جا رہا ہے اور پھر جب حدیث میں اس مدینہ کا تذکرہ مکہ کے مقابلے میں ہو، مکہ المکرمہ کے مقابلے میں ہو، تو پھر اگر کوئی شخص اتنی ساری یہاں پر مدینہ منورہ کے متعلق کھلی باتیں موجود ہونے کے باوجود بھی اگر ان حدیثوں کو پکڑ کر کسی اور جگہ پر لے جائے تو کیا ہمارا دل تیار ہوتا ہے کہ اسے صحیح دماغ والا بھی ہم مانیں؟ جو آدمی احادیث نبوی کے ساتھ صبح سے شام تک کھلواڑ کر رہا ہے، یہ کیا کسی کا رہبر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ لوگوں کا رہبر بن رہا ہے اور ہمارے علاقے میں ان کی دعوتیں چل رہی ہیں. اب یہ تو حضرت مہدی کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. اب کہتا ہے بھائی عیسیٰ ابن مریم بھی میں ہوں. وہ جو ایک عیسیٰ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، یہ تو مانتا ہے. مرزا قادیانی کہہ رہا تھا وہ بیچارہ کیا پتا کون سی بھنگ کھا کر نشے میں رہتا تھا کہ اس کو تو اتنا زبردست نشہ ہوتا تھا کہ اس کو کئی سپنے وپنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ سری نگر کشمیر میں مل گئی تھی، اس کو دکھ گئی تھی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق ہمارا عقیدہ سامنے آ گیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر دیا قادیانی نے. لیکن شاید شکیل صاحب جو یہ تھوڑا بہت سمجھ نہیں پائے تو یہ اس بات کو تو انہوں نے مان لیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے. حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور اب دنیا میں دوبارہ وہ پیدا ہو کر آئیں گے. ایک آدمی ایک جگہ زندہ بھی ہے، یعنی آپ لوگ یہاں پر ہری پورہ گنبد والی مسجد میں بیٹھے ہو آپ لوگ، اور آپ لوگ اپنے گھر میں کچن سے نکلو گے. آپ یہاں سب موجود ہو ابھی، لیکن آپ کہاں سے نکلو گے؟ اپنے گھر کے کچن سے نکلو گے. تو اس بیوقوف نے یہ کام کیا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر موجود ہے اور دیکھو میں دنیا میں واپس پیدا ہو کر آیا ہوں. اب اگر نعوذ باللہ قادیانیوں کی طرح سے مان لے کہ پہلے حضرت عیسیٰ جو ہے ان کی وفات ہو گئی اور دوسرا عیسیٰ پیدا ہوگا، دوسرا عیسیٰ پیدا ہوگا، تو یہ کون سا عقیدہ بنے گا؟ یہ ذہن جا رہا کہیں پر. یہ پنرجنم کا، آواگمن کا، یہ جو ہندوؤں کے یہاں پر جو عقیدہ ہے نا کہ بھائی اگر اس جنم کے اندر آپ نے کسی کو تکلیف کر دی تو آئندہ جنم میں آپ اس کے اعتبار سے جانور بنائے جاؤں گے
اور فلاں 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 اتنے جنم ملیں گے. تو یہ جنم پنرجنم کا جو عقیدہ ہے یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. اور اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں انسان ایک بار آیا اور یہیں پر اس انسان کی زندگی میں اس کو جو کچھ بھی کام ہے اچھے برے کرنے ہیں اور پھر کل قیامت کے میدان میں زندہ ہو کر یا تو ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم، یا پھر کوئی گنہگار مسلمان ہے تو جہنم کے بعد پھر جنت. تو پنرجنم کا جو عقیدہ ہے وہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کو یہ شکیل اور اس کے ماننے والے مانتے ہیں. اب میرے دوستوں، بہت کھل کر جو موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی شکیلیت کے تعلق سے، اس فتنے کے تعلق سے، وہ آپ کے سامنے آ گئی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فتنوں سے ہم بچے کس طرح، ان فتنوں سے ہم بچے کس طرح، اور ان کے لیے احادیث وغیرہ میں کیا کیا ترتیب ہمیں بتلائی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے آگے جو ساتھی ہیں وہ آپ کو آ کر مفتی عارف صاحب دامت برکاتہ یہ انشاءاللہ ان فتنوں سے بچنے کی ترتیب اور کیا فتنے کس طرح سے پیش آ رہے ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو، جو سنی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھا کر لوگوں تک صحیح عقیدہ پہنچانے کی اور صحیح عقیدے پر ہی ہم تمام کو اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، جس عنوان کے اوپر آپ حضرات کے سامنے برادر مکرم مفتی محمد شعیب صاحب نے عرض کیا، اس کا تعلق عقیدہ ختم نبوت سے ہے۔ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، بلکہ ہر آسمانی جتنے بھی دین آئے ہیں ان تمام میں 3 عقیدے مشترک رہے۔ ایک عقیدہ توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا۔ نمبر 2 کا عقیدہ ہے رسالت، کہ اس زمانے میں جو نبی بھیجے جاتے تھے، جو نبی بھیجے گئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا۔ اور تیسرا عقیدت ہے آخرت کا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے اور جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو جو دوسرے نمبر کا عقیدہ ہے رسالت کا، تو ہم مسلمانوں کے لیے اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ بھی لازمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ آخری نبی تسلیم کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہے، کوئی نبی بن کر آنے والا اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، وہ اس انداز سے فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کیا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف پیش کیا کہ وخاتم النبیین، کہ یہ تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، گویا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، کوئی نبی دوسرا پیدا کیا جائے گا نہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، کوئی آدمی اگر نبوت کا دعویٰ کرے یا نبی ہونے کی بات کہے اور کوئی مسلمان اس سے پوچھ لے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو یہ سوال کرنا گویا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے سلسلے کے اندر شک ہے، اور وہ شک کر رہا ہے، اسی لیے اس آدمی سے دلیل مانگ رہا ہے۔ جو آدمی دلیل مانگ رہا ہے وہ انسان بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت شاندار محل بنایا، اور اس محل کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، لیکن ایک کونے کے اندر ایک اینٹ باقی رکھنا، ایک اینٹ وہاں پر رہ گئی، اور دیکھنے والے پوچھتے ہیں کہ اتنی اچھی عمارت بنائی ہے، یہ آخری کونے کے اندر اینٹ کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آخری اینٹ میں ہوں، نبوت کا محل ہے یہ، اور اس محل کی تکمیل جو ہوگی میرے واسطے سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں امت کو آگاہ کیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے دھوکہ دینے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 افراد پیدا ہوں،
چیز کا عدد کثرت کے لیے بیان کیا، بہت سارے پیدا ہوں اور وہ جو بھی ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، آپ کی حیات طیبہ کے اندر 2 آدمیوں نے دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا، مسیلمہ کذاب اور اسود انسی۔ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی کے اندر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو کفاروں سے، مشرکوں سے جو جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، جتنے لوگ اس کے اندر کافروں سے مارے گئے، اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے، 1000 سے کچھ اوپر ہے۔ 259 صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوتے ہیں، اور تقریباً پورے عرب کے اندر اسلام پھیل جاتا ہے۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب کا واقعہ پیش آتا ہے تو صحابہ کرام نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور تقریباً 1250 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ اس فتنے کو دور کرنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے مہدی ہونے کی۔ اس کا پہلا جو پگتھیا ہوتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو مہدی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، غلام احمد قادیانی کی تاریخ پڑھیے اور لوگوں کی پڑھیے، ہر خطے کے اندر، دنیا کے مختلف خطوں کے اندر بہت سے مختلف مواقع کے اوپر مہدی ہونے کے دعوے کیے۔ اگر ان کے اس دعوے کو ماننے والے کچھ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ آگے دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ ہونے کا، اور اس کو اگر لوگ ماننے لگتے ہیں تو آگے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود کے نبی ہونے۔ تو یہ مہدی ہونے کا جو دعویٰ کرنا ہے یہ حقیقت میں اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ دعویٰ نبی ہونے کا کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ لوگ اس طریقے سے دعوے کرتے ہیں۔ جس شخص کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا، شکیل ابن حمید کا، میں ان کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے یہاں یہ فتنہ ہے۔ پہلے ہم یہ ایسا ہی سمجھتے تھے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت دیکھی۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایک باطل عقیدہ رکھنے والے کیسی جان توڑ محنت کرتے ہیں، کیسا اپنا وقت وہ دیتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ وہ رات دیکھتے ہیں، اور ایک ایک آدمی کے پیچھے کتنا وقت اپنا خرچ کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا اسی طریقے سے ان کے دعوت دینے کا انداز ہوتا ہے۔ مختصر انداز میں سمجھ لیجیے، جو بھی آپ کے سامنے آ کر امت کا رونا روئے، امت کا رونا رونے کے بعد علامات قیامت بیان کرے، یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور قیامت کی نشانی ایسی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ آگے جو بات کہنے والا ہے وہ بات کہنے والا مہدی ہونے۔ یہ ایسے لوگ شکیلی ہوتے ہیں کہ جو اس انداز سے بات کرے، امت کا رونا روئیں گے، جس کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر مہدی کا آنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے والا کہتا ہے بالکل ضروری ہے، تب جا کر وہ کہتے ہیں کہ مہدی آ چکے ہیں، اور وہ کھلا جگہ کے اوپر ہے اور ہم ان سے مل کے آئے۔ تو
اس لیے ایسے جو بھی افراد اس طریقے سے باتیں کرتے ہو کہ جو امت کے حالات بیان کر کر رونا روے اور علامات قیامت کے سلسلے کے اندر باتیں کرے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے آگے جو بات وہ کرے گا وہ مہدی ہونے کی بات کرے گا۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اس فتنے کے اندر انسان آ جاتا ہے، اس کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، پہلے اس علاقے کے اندر ایک ان کا خلیفہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ضلع کے اندر ایک ان کا بڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی اس کی بات کو مان لیتا ہے تو پھر وہ اپنے بڑے کے پاس لے جاتا ہے، اور بڑا اس کی برابر ظہر سازی کرنے کے بعد پچھلے حصے کے اوپر وہ لوگ لے جاتے ہیں اور ان کا بات لے جاتے ہیں، اور وہاں اس کے ہاتھ پر جس نے بیعت کر لی، عام مثلاً وہ والا اس کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس فتنے کے سلسلے کے اندر چوکنے رہے، اپنے علاقے میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، ہمارے ساتھ اعتکاف کرنے والے، ان کا ایک طریقہ اعتکاف کا بھی ہے کہ وہ رمضان کے اندر باقاعدہ اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف کے مابین لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پر چائے کی لاری ہوتی ہے، پان کے گلے ہوتے ہیں، کارخانے جہاں ہوتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ جا کر مستقل محنت کرتے ہیں۔ ایسے افراد جہاں بھی دکھائی دے ہمیں ان کا فوراً تعاقب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے۔ ہم اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تعلیم و تعلم کا کام کرتے ہیں، دین کا کوئی اور کام کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا کام ہے، لیکن ختم نبوت والا کام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنی باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم حضرات، جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا تھا، تقریباً اس کی تمام باتیں جو ایک شکیلی فتنے سے متعلق اس کے جو خد و خال ہے، وہ تمام چیزیں ان دو حضرات نے بیان کر دی۔ میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، موجودگی کے اندر نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا، یعنی جھوٹی نبوت کے دعوے شروع ہو گئے، اور ان جھوٹے نبیوں کے پیروکار بھی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ایک نبوت کا جو دعوے دار تھا، جو یمن میں تھا، جس کا نام تھا اسود العنسی، اس کو مار دیا گیا فیروز الدہلوی نے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی خبر پہنچے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے۔ اور دوسرا جو نبوت کا دعوے دار تھا، مسیلمہ کذاب، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا، اور اس کی ہمت دیکھو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس نے یہ دعویٰ کیا
کہ آپ میرے بعد نبوت کا یہ نامہ جو ہے میرے نام پہ لکھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بات کرنے گئے، ساتھ میں جو ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹاک مین تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بات کی، لیکن جب وہ ٹیڑھی میڑھی بات کرنے لگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا میں جاتا ہوں، ان سے آپ بات کر لیں۔ یعنی حضرت ثابت بن قیس سے انہوں نے اس کو دلائل سے جو ہے باتیں کہی، لیکن بہرحال وہ نہ مانا اور وہ اپنے علاقہ جو ہے بنو حنیفہ میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے سب سے بڑا فتنہ یہ جھوٹی نبوت کی وجہ سے کھڑا ہوا، جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لشکر بھیجے اور آخرکار اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ دیکھیے ایمان جو ہے وہ ایک امتحان ہے اس دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خالی ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہے، اس بس کہہ دیا اور چھوڑ دیے جائیں گے، فتنے میں نہیں ڈالیں گے، ہم ان پر فتنے نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان کے بعد فتنے آنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی جو ہے فتنوں سے گزرتا ہے، ہر زمانے میں جو ہے اس طرح کے فتنے آتے گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے امت کو ان تمام فتنوں سے آگاہ کر دیا۔ روایتوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، صبح سے دوپہر تک، پھر دوپہر سے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک، پھر مغرب سے عشاء تک، پورا دن خطبہ دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر قیامت تک کے تمام فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے بتلا دیے ہم تمام، یہاں تک کہ جو لوگ آنے والے تھے ان کا، ان کے باپ کا نام، ان کا سرنیم، سب چیزیں ہم کو بتا دی۔ ہر فتنہ گر کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے فتنوں کو بیان کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں شریعت کے عمل سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی یہ چیزیں وہ ہے جو نبی آتا ہے رسالت لے کر، وہ ہم کو صرف اتنا بتاتا ہے کہ ہم کو اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ احکام، اب اس کا تعلق احکام سے نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہمارے دماغوں سے بھی اوجھل ہوتی گئی، لیکن جب کوئی چیز ہوتی تھی تو ہمیں وہ یاد آ جاتا تھا کہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب یہ تمام فتنوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر یعنی اہل علم حضرات سے ہر چھوٹی بڑی چیز پوچھتے رہو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اہل علم یعنی علماء، لیکن کیسے علماء؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں کہا تھا، اہل ذکر۔ اہل ذکر، ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا ہے یعنی قرآن، یعنی وہ عالم ایسا ہو جس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ علمی اور عملی گہرا تعلق ہو۔ ایسے آدمیوں سے آپ، ایسے علماء سے پوچھو گے، آپ کو وہ تمام فتنوں سے آگاہ کر دیں گے۔
تو آپ علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان فتنوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی. یہ تمام فتنے آج تک آتے رہے، آپ تمام کی ہسٹری اور تاریخ دیکھ لیجئے، تمام کے اندر ایک چیز مشترک رہے گی کہ یہ تمام فتنے سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ علماء سے دور کرے. ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر لوگ جب تک علماء سے جڑتے رہیں گے وہاں تک ہمارے فتنے میں نہیں آنے والے. یہ شکیل بن حنیف بھی جو ہے کسی عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے جو پیروکار دعوت دینے والے ہیں وہ بھی کسی عالم سے کبھی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی حال قادیانی کا تھا، یہی حال جو ہے دوسرے فتنہ گروں کا ہے. دوسرے جتنے بھی ادھر ادھر کے فتنہ کرنے والے الگ الگ قسم کی دعوت، وہ کسی بھی جو ہے صحیح علماء کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ جو ہے تیار نہیں ہوگا. تو اب اگر آپ علماء سے جڑے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز نئی معلوم ہو فٹ سے آپ جو ہے پہلے علماء سے پوچھ لیجئے. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ بھی جو ہے فتنے سے بچ جائیں گے، اور نئے فتنے جو وجود میں آ رہے ہیں اس کا علم بھی معاشرے میں اور ان علماء کے سامنے پہنچ جائے گا تاکہ وہ اس کا توڑ کر لے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اہل علم کے ساتھ جڑے رہے. اب دیکھو یہ مہدیت کے فتنے کے اندر بھی جو ہے یہی چیز ہے کہ اگر اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انسان کو کبھی شک نہیں ہوگا. کیونکہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی اپنی مہدیت کی دعوت کبھی نہیں دیں گے. حدیث میں اتنی بات تو صاف ہے، بلکہ وہ خود بھاگیں گے اس چیز سے. ان کو علماء پکڑ کے بیعت کریں گے، یعنی علماء ان کو پہچان کے جو ہے نکالیں گے کہ یہ مہدی ہے. اسی طرح جو ہے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفصیلات ہے، ان تفصیلات کے اندر ایک چیز بہت اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی کہ وہ مدینے سے مکہ جائیں گے اور وہاں سے جب نکلیں گے تو ان کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے آئیں گے کیا؟ ابدال اہل الشام و اصارب اہل العراق. اہل شام کے بڑے بڑے علماء جو ذکر و اذکار کے ساتھ علمی عملی جو ہے زندگی میں لگے ہوئے ہوں گے، ایسے علماء جو ہے امام مہدی سے بیعت کرنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ علماء ہی ان کو پہچانیں گے، اور وہ علماء جو ہے سامنے جا کر ان سے بیعت کریں گے. امام مہدی خود اپنی مہدیت کے دعویٰ نہیں کرنے والے. اب تک جتنے مہدی آئے وہ خود اپنی مہدیت کے دعوے کرنے والے. یہ سب سے بڑی علامت ہے. کوئی آدمی اپنی مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑی علامت. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موٹی موٹی علامت امت کو بتا دی. دجال کے معاملے میں بھی یہ بتلا دیا کہ دیکھو دجال خدائیت کا دعویٰ کرے گا، لیکن میں تم کو ایک بہت بڑی علامت بتاتا ہوں کہ دجال کہاں ہوگا اور تیرا رب جو ہے وہ بصیر اور سمیع ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھو بڑی علامت بتا دی. تو اسی طرح مہدی کے معاملے میں بھی سب سے بڑی علامت ہے جو ہے ان کی احادیث آپ پڑھو گے تو یہ علامت سب سے بڑی جو ہے آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کریں، اپنے مہدیت کی دعوت کبھی نہیں دیں گے. علماء ان کو پہچان کر خود جو ہے ان کے پیچھے چلیں گے. تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کا کہا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم کو ان کے پیچھے چلنا ہے. تو اب ہم کیسے ڈھونڈنے جائیں گے؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. علماء ہی اس کو ڈھونڈ لیں گے، اور اگر تم علماء کے پیچھے چلتے ہوں گے تو خود بخود ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. بہت آسان ہے. تو یہ چیز جو ہے ہر فتنے کے لیے یاد رکھیے. جو آدمی اپنی مشیخت اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہو سمجھ لو وہ اس کا مدعی ہے، خالی وہ حقیقت اس میں ہے نہیں. جو بھی اللہ نبوت کا علم رکھنے والا ہوگا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، وہ اپنی شخصیت کی دعوت کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ اور امام مہدی وہ اپنی مہدیت کی دعوت کبھی نہیں دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسیٰ ہونے کی دعوت کبھی نہیں دیں گے۔ صاف صاف علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کر دی، اور آپ کے لیے تو یہی علامت سب سے بڑی ہے اور یہی آسان رستہ ہے کہ کوئی بھی چیز علماء سے پوچھیے، علماء سے جڑے رہیں، اور امام مہدی کو پہچاننے والے بھی علماء ہوں گے۔ اگر ہم علماء کا فالو کرتے ہیں تو علماء کے ساتھ ہم امام مہدی سے ضرور جڑ جائیں گے۔ اگر ہمارے وقت میں ان کا ظہور ہوتا ہے تو، نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ امام مہدی سے ملنے کے لیے کسی بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم گلیوں گلیوں میں جا کے مہدی کو ڈھونڈنا، ایسا کہیں نہیں فرمایا۔ اور جو ہے امام مہدی جو ہے گلی گلی جا کر اپنی مہدیت کی دعوت دیں گے، ایسا کہیں نہیں کہا۔ اور یہ جتنے بھی فتنہ گر ہے اور آج تک جتنے آئے، آپ کو معلوم ہے کتنے مہدیت کے دعوے دار ہیں؟ صرف 2013 کی رپورٹ کے مطابق ایران میں جو ہے 1500 سے زیادہ دعوے دار گزرے، ایک سال کے مہدیت۔ اس کے بعد کے سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہ دعوے دار پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، یہ بہت کھلی علامت ہے اور بہت آسان رستہ ہے جو ظاہری میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی، صحیح سمجھ کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ وقال تعالی اہم یقسمون رحمت ربک ونحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ وقال تعالی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جن آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم لوگ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان سے اترنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہی آیات و احادیث کی روشنی میں وہ کیسے ہوں گے وہ بتلا دیا گیا ہے۔ بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ آج تک جنہوں نے جس کو بھی مہدی مانا، عیسیٰ مانا، تو ماننے کی وجہ تو وہی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، بات آدھی بھی، لیکن جو بتلایا گیا کہ ایسے ہوں گے اس کو نہیں مانا ہے۔ یہ تو کیسے تعجب کی بات ہے؟ بھائی آپ پوچھیے گا غیر مسلموں سے، کیا وہ عقیدہ رکھتے ہیں امام مہدی کے ظہور کا؟ نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ تو کیسی عجیب بات ہوئی؟ ان سے پوچھیے جو آج تک جس کو بھی مہدی ہونے کے متعلق وہ بتلا رہے ہیں، کہا کہ مہدی ہونے کے متعلق آپ
کس کی روشنی میں بتلا رہے ہیں؟ کرے گا آیات اور احادیث کی روشنی میں. تو وہ آیات و احادیث اس چوکھے میں تیرے چہرے پر فٹ ہوتی ہے؟ کہیں فٹ نہیں ہوتی ہے. کھینچا تانی کر کے فٹ کرتے ہیں. لطیفہ بتاؤں کیسا ہوا، کیسا عجیب مسئلہ. ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. ارے اس کے سامنے کہا گیا آپ نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسی سے میری نبوت ثابت ہو رہی ہے، آپ ہنسیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا لا جانتے ہیں نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہہ رہے میرا نام لا ہے. کیا ہو گیا؟ میرا نام ہو گیا لا. اب کیا ہو گیا؟ لا نبی بعدی، یعنی لا نامی شخص میرے بعد نبی آئے گا، لہذا میں ہو گیا نبی. آپ ایسوں کو کیا جواب دیں گے؟ ذرا معاف کیجیے گا، سچ سے بات کہتا ہوں، معاف کیجیے گا کہ تھوڑی کڑوی سخت ہی بات کہہ دینے کی، نقد بات، تاکہ آگے مسئلہ ہی نہ بڑھے. کوئی ایسی بات کہیں تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جو کسی کے گھر چلا جائے اور جا کر کہیں یہاں کیوں آ گئے ہوں، تو کہ میرا نام وہی ہے جو تمہارے شوہر کا نام ہے، لہٰذا مجھے بھی وہی سارے حقوق ملنے چاہیے جو ایک شوہر ہونے کے تعلق سے حقوق ملنے چاہیے. بھائی آپ اس کرسی پر کیوں بیٹھ گئے، سورت کے میئر کیوں بن گئے؟ بھائی وہ رمیش بھائی ہیں، لہذا میں نے آج سے اپنے آپ کا نام رمیش رکھا. اب کیا ہوگا؟ ڈنڈے مارے جائیں گے. بھائی جا ادھر ادھر سے بات. تو آپ نے شروع سے اب تک جو بیانات سنے، مفتی سید صاحب نے پورا حلیہ آپ کے سامنے پیش کیا. کہاں نام محمد، کہاں نام ان کے ابا کا نام عبداللہ، کہاں یہ جناب شکیل، کہاں حنیف، کہاں سے کھینچ کھاچ کے لاتے ہیں. تھوڑا سا سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی مسلمان ہو تو جی چاہے گا کہ ایسے کو تو میں کچا چبا دوں. اس لیے کوئی کسی ایسے کی بھنک ملے نا تو ظاہر ہے کہ بھائی جن لوگوں کا یہ موضوع نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، تو بھنک لگ جائے نا تو کچھ نہیں کرنا، اگر کھڑا رہے. دو مولانا کے نمبر رکھنے کے، مفتی اسد صاحب کا نمبر رکھنے کا کہا کہ دیکھو ذرا مولانا سے بات کر لو تھوڑی سی، بس وہ فوراً بھاگے گا. بھاگنا اس بات کی علامت ہے کہ بس وہ جیسے وہ پاؤس پڑھتے ہیں نا تو شیطان بھاگتا ہے نا. اذان کے سلسلے میں آتا ہے کہ اذان جب کہی جاتی ہے نا تو شیطان اتنا دور بھاگتا ہے، ہوا نکالتے ہوئے اس کی ہوا نکل جائے گی. اس لیے ان لوگوں کے تعلق سے چوکنا رہیں. یہ سب ڈپلیکیٹ مال لے کر یہ آئے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کا ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس لیے خدا را میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا، یہ نصیحت کہیے میری، اس میں ایک بیان تاکیدی، ایک برادرانہ ایک رائے کہیے کہ آپ روزانہ وقت نکالیے، کچھ نہ کچھ عقیدے کے متعلق آپ سمجھتے رہیے، کچھ نہ کچھ عقیدے کے متعلق سمجھتے رہیے. آج اگر ہمارے گھر پر کوئی قبضہ کر لیں، کوئی قبضہ کرنا چاہیں تو ہم لڑائی پر اتر آتے ہیں، جو کچھ ہم سے بن سکتا ہے ہم اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں کر گزرتے ہیں. تو آج ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے. اس معاملے میں ہم اتنے خاموش، اتنے ڈھیلے ڈالے، اس تعلق سے کیسے حملہ ہو رہا ہے، کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، بوگس باتیں، عقل میں نہ آنے والی باتیں وہ پیش کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. بہت تعجب کی بات ہے. 3 عقیدے قرآن کریم میں ذکر کیے. شروع میں الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ذکر کی گئی. اس ضمن میں رسالت بیان کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے. قرآن میں کہا گیا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں. وہ ایک پوری تفصیل ہے. نبوت کو کہا گیا ہے رحمت، سب سے بڑے رحمت کا مظہر یہ ہے. اور قرآن کریم کے آخر میں جو ہمیں سب سے آخری صورت جو دی گئی وہ یہ دی گئی، ایسے لوگوں کی صحبت مت رکھو جو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالیں. ایسے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہو. گلی کوچے کے ہر انسان سے کوئی دینی بات نہیں سنی جاتی ہے. چلتا پھرتا آپ کو مل جائے گا، کھڑے رہو، ہم قیامت کی علامت بتائیں گے. اپنا رستہ پکڑ. سیدھا جواب یہی ہے. آپ کو سننی ہے، مسجد میں آ کر سالوں سے جن کے علم پر بھروسہ ہے آپ ان سے سنیے. اگر کوئی بات کہہ دی تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آتا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں جواب میں پڑے رہیں گے، اس سلسلے میں بحث کیوں کریں گے. ہم تو سیدھا فون ہی رکھتے ہیں اور فون ملائے وہ بھاگی جائے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یہ فتنے کا دور ہے، ہر قسم کے فتنے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور پوری امت کو، امت مسلمہ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، اور جو چیز آپ کے سپرد کی جائیں یا اللہ وہ چیز بچی رہتی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے پاس بچنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو جس کی ہم حفاظت نہ کر سکتے ہوں تو ہم ایسے کے پاس اپنی وہ چیز رکھ دیتے ہیں جس پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ مولا، تیری دی ہوئی ایمان اور یہ جو اس میں ہے عقیدے کی نعمت ہے، صحیح عقائد کی نعمت ہے، اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور تمام انبیاء کی نبوت پر ہمارا جو عقیدہ ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں، اللہ ان سب کی ہماری اور ہماری اولاد اور پوری امت مسلمہ کے متعلق ہم اپنی پوری ذات کو، ہماری پوری تمام چیزوں کو ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم اللہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے سپرد جب ہم ہو گئے ہیں تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ، ہمیں اپنے آپ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں اپنے آپ کے حوالے مت کر، ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، یا اللہ ہم تو بہت زیادہ متاثر ہو جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری حفاظت فرما، ہمارے اولاد کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اس قسم کے جو فتنہ پرور جو لوگ ہیں اللہ، جو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اللہ ان سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں، ان کا خاتمہ کر دیں، یا اللہ ان کے اس مشن کو اللہ ناکام کر دیں، اور اللہ ان کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی خائب و خاسر بنا دیں۔ اللہ، ہم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما، جو قید بند میں محبوس ہے اس کو رہائی نصیب فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام، جان و مال، عزت و آبرو، تجارت و زراعت، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھلائیاں مانگی، اللہ آپ کے نیک بندوں نے جو کچھ بھلائیاں مانگی، اس وقت مانگی جا رہی ہے، اور قیامت تک جو بھلائیاں مانگی جائیں وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہیں، اس وقت پناہ مانگی جا رہی ہیں، آئندہ پناہ مانگی جائیں، ان تمام شرور سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبادک الصالحون۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔